السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشن کے حوالے سے تعلیم کے بنیادی عناصر کون سے ہیں، ہر ایک پر ہم نے نوٹ لکھنا ہے، یعنی کہ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کے بارے ہم نے بتانا ہے۔ یا اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے کہ ثابت کریں کہ تعلیم کے عناصر ایک دوسرے سے منسلک ہیں، یا تعلیم کے کوئی سے دو عناصر پر بحث کیجیے۔ اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر، تعلیم کے عناصر، ایلیمنٹس آف ایجوکیشن۔ تعلیم ایک پیچیدہ سرگرمی ہے جس کے مختلف عناصر یا اجزاء ہیں، یعنی کہ ایلیمنٹس ہیں، جو آپس میں مل کر ایک بامقصد سرگرمی بناتے ہیں، یعنی کہ ایک پرپز فل ایکٹیویٹی بناتے ہیں۔ کسی بھی نظام تعلیم کا بنیادی مقصد قوم کے فلسفہ حیات کا تحفظ اور منتقلی ہے، یعنی کہ فلاسفی آف لائف کو آگے نیکسٹ جنریشن کو بھی پہنچانا ہے اور اس کو پریزرو بھی کرنا ہے، اور تعلیم کے ذریعے فرد کو بہتر انسان بنانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اور مقاصد تعلیم حاصل ہو جاتے ہیں، مقاصد تعلیم اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب ان مقاصد کا پہلے سے تعین کیا جائے۔ ایک کامیاب اور مثالی استاد بننے کے لیے ضروری ہے کہ عمل تعلیم کے بنیادی عناصر سے آگاہی ہو۔ بنیادی عناصر یا اجزاء جو ہیں وہ یہ ہیں، یعنی کہ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن نیچے دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے متعلم، جس کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں۔ نمبر 2 معلم، جو کہ ٹیچر ہوتا ہے۔ نمبر 3 نصاب ہے، کریکولم جس کو کہتے ہیں۔ نمبر 4 تعلم ہے، جس کو لرننگ کہتے ہیں۔ نمبر 5 پر تدریس ہے، ٹیچنگ، اور نمبر 6 پر ہے معاشرہ، سوسائٹی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں متعلم یعنی کہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے۔ یہ پہلا ایلیمنٹ ہے ہماری ایجوکیشن کا، تعلیم کا۔ متعلم یعنی شاگرد، یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، تعلیمی عمل میں ایک اہم عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ متعلم کی وجہ سے ہی تعلیم کا سارا نظام وجود میں آتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور رکتا نہیں، یعنی کہ اگر اسٹوڈنٹ نہ ہوتا تو یہ جو تعلیم ہے یہ ہوتی ہی نہ۔ اگر متعلم نہ ہو تو معلم کسے پڑھائے گا، یعنی کہ اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے تو ٹیچر کس کو پڑھائے گا۔ نصاب کس کے لیے ترتیب دیا جائے گا، یعنی کہ کریکولم جو ہے وہ کس کے لیے بنایا جائے گا۔ اگر متعلم ہی نہ ہو تو یہ سارا نظام بیکار ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سینٹر ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوگا تو یہ تعلیم کا جو عمل ہے، یعنی کہ یہ جو ایجوکیشن ہے یہ آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ طالب علم معاشرے کا اہم رکن ہے۔ اس کی تعلیم پورے معاشرے کو چاہیے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام بہتر طریقے سے کرے، تاکہ وہ صرف روزی کمانے کے ہی نہیں بلکہ زندگی کو ایسے رخ پر ڈھال سکے جس سے وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ بھی بن جائے اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے، ملک و ملت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے فرائض ادا کر سکے اور دوسروں کے حقوق ادا کر سکے، تاکہ متوازن معاشرہ وجود میں آ سکے۔ ہمارے معاشرے میں متعلم بس وہی ہوتا ہے جو رسمی طریقے سے تعلیم حاصل کرے، حالانکہ یہ نظریہ سراسر غلط ہے۔ ہر وہ شخص متعلم ہے جو رسمی، نیم رسمی اور غیر رسمی طریقوں سے علم حاصل کرتا ہے، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، یعنی متعلم کے لیے عمل رکتا نہیں، کبھی تو وہ کتابوں سے بھی کچھ سیکھتا ہے اور کبھی معاشرتی تجربات سے سیکھتا رہتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے معلم یعنی کہ ٹیچر۔ معلم وہ ہستی ہے یعنی کہ ٹیچر جو متعلم کی یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ معلم کے بغیر متعلم ادھورا ہے، یعنی کہ وداؤٹ ٹیچر ایوری اسٹوڈنٹ از انکمپلیٹ۔ معلم طالب علم کے لیے مثالی شخصیت ہے، یعنی کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہوتا ہے۔ معلم طالب علم تک نہ صرف تدریسی مواد باہم پہنچاتا ہے، تدریسی مواد یعنی کہ جو ایجوکیشنل مٹیریل ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ متعلم کی زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ معلم متعلم کو سکھاتا ہے، یعنی کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو سکھاتا ہے کہ معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور معلم ہی رہنمائی کرتا ہے کہ متعلم کے لیے کون سا پیشہ بہتر ہے۔ معلم ہی متعلم کی زندگی کو بدل کر رکھ سکتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے لیے معلم کا لقب پسند کیا۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب معلم ہی بن کر آئے، انہوں نے لوگوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کی کہ ایسے دین و دنیا میں کامیاب ہونا ہے۔ معلم معمار قوم کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ نیشن بلڈ کرتا ہے، کیونکہ ایک معلم ہی کے ذریعے بہتر اور ترقی یافتہ قوم وجود میں آ سکتی ہے۔ معلم کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی کہ اسپریچول فادر ہے ٹیچر، اس لیے اساتذہ کو اپنے اندر تدریس کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے اور اپنے پیشے سے مخلص ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اساتذہ کو تربیتی پروگرام میں ضرور جانا چاہیے جو حکومت اساتذہ کے لیے منعقد کراتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے نصاب، کریکولم۔ نصاب اردو زبان کا لفظ ہے، انگریزی میں کریکولم ہے جو کہ لاطینی لفظ کوریئرز سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب ہے راستہ۔
عربی میں اس کے لیے لفظ منہاج استعمال ہوا ہے۔ نصاب وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اصطلاح میں نصاب سے مراد وہ تمام سرگرمیاں، مشاغل، تجربات، مشاہدات اور تحقیقات ہیں جو مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے تعلیمی ادارے کے اندر یا باہر ادارے کی زیر نگرانی انجام پاتے ہیں۔ وہ تعلیمی مقاصد جو ماہرین تجویز کرتے ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نصاب ساز کمیٹیاں نصاب بناتی ہیں تاکہ وہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں جو مرتب کیے گئے تھے۔ عمل تعلیم میں نصاب کی وہی حیثیت ہے جو نظام مملکت میں دستور کی ہے۔ نصاب کے دو بڑے اجزاء ہیں، ایک ہوتا ہے مواد جس کو کنٹینٹ کہتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں ہم نصابی سرگرمیاں جس کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں۔ مواد درسی کتب کی شکل میں طلباء کی تدریس کے لیے اساتذہ اور طلباء کو مہیا کیا جاتا ہے، بالعموم اسی سے ہی امتحان لیا جاتا ہے۔ ہم نصابی سرگرمیاں نصاب کا دوسرا اہم حصہ ہیں۔ اس کے لیے نہ تو درسی کتب ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کا امتحان لیا جاتا ہے، لیکن یہ طلباء کے کردار میں تعمیر و تشکیل کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ یہ سرگرمیاں طلباء کو کامیاب شہری بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے تعلم، لرننگ۔ تعلم سے مراد کردار کی وہ تبدیلی ہے جو تجربے، مشاہدے یا معلومات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ تعلیمی عمل کے ذریعے فرد کے کردار میں تبدیلی پیدا کرنے کی غرض سے آموزشی عمل جاری کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس آموزشی عمل کے لیے ایسے تجربات کا اہتمام کیا جائے جن سے طلباء کے کردار میں مثبت اور مطلوبہ تبدیلی رونما ہو۔ عمل تعلیم کے لیے مناسب ماحول مہیا کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک بچہ کسی گرم چیز کو چھو لیتا ہے تو اس کا ہاتھ جل جاتا ہے اور وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بچے کے لیے یہ ایک بہترین تجربہ ہے، آئندہ وہ گرم چیزوں کو نہیں چھوئے گا جس سے اس کو تکلیف محسوس ہو۔ عمل تعلیم میں طلباء کو کئی ایسے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے جس سے اس کی شخصیت میں مثبت اور مطلوبہ تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے تدریس، ٹیچنگ۔ تدریس کے معنی درس دینا، بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا یا مختلف علوم و فنون میں مہارت پیدا کرنا ہے۔ تدریس کے ذریعے معلم یعنی کہ جو ٹیچر ہے تعلیمی مواد کو یعنی کہ جو ایجوکیشنل مٹیریل ہے اس کو مختلف طریقوں سے یعنی کہ ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں ٹیچنگ کے، طلباء کی ذہنی استعداد کے مطابق پڑھاتا ہے، اور یہ عمل تدریجاً کرتا ہے یعنی کہ درجہ بدرجہ کرتا ہے، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3۔ تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے معلم کی تمام کوششیں تدریس کہلاتی ہیں یعنی کہ ٹیچنگ کہلاتی ہیں۔ مؤثر اور کامیاب تدریس وہ ہوتی ہے جس میں طلباء کی انفرادی اختلافات اور دلچسپیوں کو مد نظر رکھا جائے، یعنی کہ ہم نے ہر اسٹوڈنٹ کا یہ دیکھنا ہے کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہیں۔ ایسی تدریس دیرپا اور مؤثر ہوتی ہے۔ دوران تدریس مختلف اعانات، آڈیو ویژول ایڈز استعمال کرنے چاہیے تاکہ طلباء کے لیے نصاب آسان ہو جائے اور ان کی دلچسپی میں اضافہ ہو، یعنی کہ ان کا انٹرسٹ لیول بڑھے۔ اگر تدریس مؤثر نہ ہوگی تو طلباء جلد ہی اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، بور ہو جائیں گے اور ان کی سبق میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دور جدید میں معلمین یعنی کہ ٹیچرز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے تدریس کا وہ بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف طریقہ تدریس اختیار کیے ہیں، یعنی کہ بہت سارے ڈیفرنٹ میتھڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیے تھے تاکہ طلباء یعنی کہ جو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے اکتا نہ جائیں۔ چھٹے نمبر پر جو ایلیمنٹ ہے تعلیم کا وہ ہے معاشرہ، سوسائٹی۔ معاشرہ افراد کا مجموعہ ہے اور فرد معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ فرد اور معاشرے کا چولی دامن کے ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ تعلیم کا عمل خلا میں انجام نہیں پا سکتا، اس کے لیے کسی نہ کسی معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے تعلیم اور معاشرے میں گہرا ربط ہونا چاہیے۔ اس لیے افراد معاشرہ کا حصہ ہے اور تعلیم افراد معاشرہ کے لیے ہوتی ہے۔ معاشرتی بقا، تہذیب و تمدن، ثقافت و اقدار اور روایات، ان کا فروغ تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے اور معاشرتی مطابقت تعلیم کا اہم مقصد ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔